إذا زلزلت الأرض زلزالها فأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره آمنت بما أنزل الله من كتاب صدق الله مولانا العظيم صدق رسوله النبي الكريم۔ بھائیو، آج کے درس کے اس محفل میں اللہ کی عظیم اور آخری کتاب کی سورہ زلزال پڑھ کر سنائی گئی۔ چند دن پہلے ہمارے ملک کے ایک صوبے میں زلزلے کے جھٹکے آئے، بہت ہلکے ہلکے سے۔ اسے بھی ہمارے صوبے میں مہاراشٹر میں دوسرے علاقوں میں بھی پڑوسی ملکوں میں کہیں طوفان آئے اور ہمارے دل میں خیال اللہ نے ڈالا کہ پورے اخباروں نے، سارے میڈیا میں کسی نے بھی یہ تذکرہ نہیں کیا کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، کون لاتا ہے اس کو، اور کس کے قبضے قدرت میں یہ کائنات ہے اور کیا اس کی وجوہات ہیں۔ جو اہل کتاب امت ہے وہ بھی اپنی آسمانی کتاب سے غافل ہے، اس کو معلوم نہیں کہ اس کی کتاب میں اللہ تعالیٰ نے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی سوکھی اور گولی چیز، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز کو بیان کیے بغیر چھوڑا نہیں۔ اتنی بڑی شے کا جس پر اہل زمین کو واسطہ پڑتے رہتا ہے سال میں 1-2 مرتبہ، وہ غفلت کیسے برت سکتا؟ یہ زمین کو جھٹکے آنا، اس کا تھرانا، اس کا اٹھا کر کے پہاڑوں کے ساتھ ٹکرا دینا، اس کا بلاسٹنگ ہو جانا اور اس کا چوڑی ہو جانا، بننا دینا، اس کا پھٹ جانا، اس کو تختے کو الٹ جانا، نیچے کے حصے کو اوپر ہو جانا، اجلنا عالیہ سافلہا قرآن مجید نے بیان فرمایا۔ اور یہ خادم عرض کرے گا ان آیت کی روشنی میں تمیری طور پر پیش خدمت یہ بات ہے کہ یہ سورۃ شریفہ قرآن مجید میں 99 نمبر پر ہے، اور ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ یہ سورت مدنی ہے۔ مدنی صورت میں سلطنت قائم ہو گئی تھی، 99 صورتیں اترنے کا مطلب ہے کہ اب صورتیں کتنی باقی ہیں؟ صرف 15 صورتیں باقی ہے قرآن مجید کی، جملہ 114 صورتیں، اور پھر وہی کے سلسلے کو اللہ نے بند کر دیا تا قیامت تک کے لیے، اور یہ دستور اساسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے حوالے کیا گیا۔ تو آپ کو کسی کو بھی سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئے گی انشاءاللہ کہ سلطنت قائم ہو گئی تھی، وقوع جا رہے تھے، ایمان کی نہریں بہہ گئی تھی، 23 لاکھ مربع میل کے علاقے کے اندر ایمان پھیل گیا تھا، اور اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر آ گیا۔ ایسے موقع پر تو جو آیتیں اترنی تھی اتری، تعزیرات کو لاگو کرو، زکوٰۃ کا نظام قائم کرو، زمین کی پیمائش کرو، قبلے کا تعین کر لو اور اس کا رخ معلوم کرو، عورتوں کے حقوق کی ادائیگی کرو، زنا کے اوپر سزا جاری کرو، چوری کے اوپر تعزیرات جو ہے اس کو جاری کرو، اور سود خوری کو بند کرو۔ یہ سب آیتیں اترنی تھی اور اترتی رہی ہو مدینے میں، یہ سب آیتیں اترتی رہی۔ چنانچہ سورہ نور اور اس کیٹیگری کی جو 2 بڑے سائز کی جو صورتیں ہیں ان سب میں مضامین ہیں اور ہونا ہی چاہیے، لیکن اس موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اور اس امت کو اس بات سے محروم نہیں کیا کہ آنے والی قیامت کا دن بھول جاوے وہ سلطنت قائم ہونے کے بعد میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سلطنت تو آئے گی، قائم ہوتی رہیں گی، مٹتی بھی رہے گی، اور کرسیاں الٹ پھیر ہوتی رہیں گی، خلافت اللہ منہاج النبوہ قائم ہو گئی، لیکن قیامت کا دن جو قائم ہونے والا ہے اس سے یہ امت نہ تو اس وقت غافل ہو سکتی ہے جب کرسی نشین ہو اور کرسی سے اتار کر پھینک دی جائے، تب بھی وہ قیامت کے زلزلے سے غافل نہیں رہ سکتی، اور اس فلسفے کو نہیں بلکہ اس آنکھوں دیکھی حقیقت کو جو دنیا ایک یا 2 بار سال میں دیکھتے رہتی ہے، اس امت کے دھیان میں رہے۔ اس لیے چھوٹے سائز کی ایک سورت سورہ زلزال نام کی پڑھی گئی، اور آپ کو اس کا ترجمہ بھی سنائی دیتے ہیں۔ فرمایا کہ کیا واقعہ بنے گا جب
یہ زمین ایک زلزلے کے ساتھ میں ہلا دی جائے گی مکمل طور پر، باہر سے بھی اس کے اندر سے بھی اٹھا پٹک ہوگی. زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا، اور زمین اپنے بوجھ کو باہر پھینک دے گی اور بے وزن ہو جائے گی. وقال الانسان ما لہا، اور انسان چیخ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، کیا ہو گیا یہ. یومئذ تحدث اخبارہا، اور یہ چکر مارتی ہوئی زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی کہ مجھ پر آدم کے بیٹے نے کیا کیا ستم ڈھائے ہیں، کتنے سجدے کیے اور کتنے اس کی راتیں نورانی ہوئی اور کتنا توحید پر چلا اور کتنا وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات سے غافل رہا اور کتنی بغاوت کی. وہ سارا ریکارڈ اس کا بجنے لگے گا. بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے پروردگار نے، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا کہ تیرے پروردگار نے وحی کے ذریعے اس کو حکم دیا ہوگا کہ شروع سے آخر تک اس دھرتی کی پشت پر جتنے کام آدم کے بیٹوں نے اچھے بھلے کیے ہیں اس کا ریکارڈ سناؤ، ان کو اپنی خبریں سناؤ.